ہدیہ درود السلام بس ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نگاہ رحمت اور شفقت کے صدقے سے فہم دین کورس کے آج تیسرے سبق میں ہمیں شرکت کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے گھر کا اسلامی ماحول۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے، اور اس موضوع کا تعلق ہماری جو پریکٹیکلی لائف ہے، پریکٹیکلی زندگی ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ یعنی سننے کے بعد کوئی مہینہ یا سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ کب سے ہم عمل شروع کریں۔ اس گفتگو کے ساتھ ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس پہ آج سے ہی عمل شروع کیا جا سکتا ہے کہ ایک گھر کا اسلامی ماحول کیا ہے۔ یقیناً ہم جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، بلکہ ہم دعاؤں میں بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک پر اسلامی نظام کا نفاذ فرما، اسلامی نظام آ جائے۔ یہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ دعا ہوتی ہے۔ پورے ملک پر اسلامی نظام لانا چاہیں تو میں نہیں لا سکتا، آپ بھی نہیں لا سکتے، کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں۔ وہ صاحب اقتدار لوگوں کے پاس اس کی نظامت ہے، اس کا جو ہے کنٹرول ہے، لیکن پورے ملک کے لیے اسلامی نظام کی دعا کرنے والا مسلمان یقیناً ایک گھر پر اسلامی نظام لاگو کر سکتا ہے۔ اور اگر دعا پورے ملک کے لیے اسلامی نظام کی جائے، اور ایک گھر جہاں پہ انسان کا اپنا کنٹرول ہے وہاں پہ اسلامی نظام بندہ نہ لاگو کرے، پھر لگے گا یہی کہ یہ دعا مانگنے میں جھوٹا ہے، یہ دل سے نہیں دعا کر رہا، اوپر سے کر رہا ہے۔ اگر اسے نظام اسلام کا اتنا پسند ہوتا تو ملک میں دیکھنا چاہتا ہے تو کم از کم اپنے گھر پہ تو ضرور لاگو کرتا۔ تو گھر کا سربراہ جو بھی بڑا ہے وہ پکی بات ہے اپنے گھر پر اسلامی نظام کا نفاذ کر سکتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اور آپ اس بات کو کوئی بعید بھی نہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے۔ گھر کا بڑا شخص جس کی اجازت کے بغیر بجلی کے بورڈ کا بٹن بھی چینج نہیں ہوتا، وہ اگر چاہے تو گھر میں کیوں نہیں اسلامی نظام کو نافذ کر سکتا۔ گھر کا سرپرست اگر اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنی بہو سے اس بات پر لڑائی کر سکتا ہے کہ مجھے کھانا ٹائم پہ کیوں نہیں ملا، مجھے میرے کپڑے ٹائم پہ کیوں نہیں ملے، اپنے بچوں سے ناراضگی کا اظہار کر دیتا ہے کہ فلاں کام تو نے کیوں کیا، فلاں جگہ رشتہ کیوں کیا، فلاں جگہ سے رشتہ لیا کیوں، تو ظاہری بات ہے اس بات پر بھی ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے یہ اچھا کام کیوں نہیں کیا، یہ اچھا کام کیوں نہیں کیا۔ اگر گھر کا سربراہ وقت پر اپنے کپڑے لے سکتا ہے تو پورے گھر میں کو اسلامی نظام کے سانچے میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اگر سستی نہ کرے تو گھر کو اسلامی نظام کے سانچے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو سنیے، اسلام کی جامعیت ہے یہ، اسلام کا ایک کشادگی ہے یہ کہ اسلام نے فقط نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ نہیں بتایا، پورے گھر کو اسلامی نظام کے سانچے میں ڈالنے کا طریقہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ سب سے پہلے سنیے کہ اسلام جس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان گھر بنانا چاہے تو گھر کو بعد میں دیکھے، گھر کے اڑوس پڑوس کو پہلے دیکھے۔ عربی میں ہے یہ جملہ الجار قبل الدار، کہ گھر بعد میں دیکھنا، پہلے پڑوسی دیکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کا سکون پڑوسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پڑوسی اچھا ہو تو پھر گھر بھی بندہ سکون سے گزار سکتا ہے زندگی، اور اگر پڑوسی برا ہو جائے تو گھر میں جتنا سکون لانا چاہو انسان اپنے گھر میں سکون لاگو نہیں کر سکتا، انسان کی زندگی انتہائی پریشانی میں ہی گزرتی چلی جائے گی۔ اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نیک بختی کی 4 علامتیں ہیں، کہ کسی انسان کو دنیا میں نیک بخت دیکھنا ہو کہ یہ نیک بخت ہے، اللہ نے اسے خوش بخت بنایا، فرمایا 4 چیزیں اسے نصیب ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ فرمایا المرأۃ الصالحہ، اللہ اسے نیک بیوی عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 والمسکن الواسع، کھلا گھر عطا فرمائے گا۔
اور تیسرا فرمایا والجار الصالح، اللہ اسے نیک پڑوسی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے کہ نیک پڑوسی کو سرکار نے سعادت مندی شمار کیا، تو انسان کو گھر بنانے سے پہلے پڑوس کو چیک کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ چوتھی چیز حضور نے فرمایا تھا اچھی سواری جس کو نصیب ہو گئی۔ یہ چار چیزیں فرمایا سعادت مندی کی علامت ہیں، تو پہلے پڑوسی کو دیکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری چیز، گھر کوشش کی جائے کہ انسان مسجد کے قریب بنائے۔ مسجد کے قریب گھر ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سستی ہے، جو کاہلی ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ مسجد کی اذان، مسجد میں ہونے والا ذکر خدا، اس کا گھر کے ساتھ ایک ربط جڑ جائے گا، اور وہ قریب میں بیٹھے ہوئے جب سنے گا تو لازماً مسجد کی حاضری کو یقینی بنائے گا۔ اگرچہ ایک پہلو حدیث پاک میں اس کا یوں بھی ملتا ہے کہ کچھ لوگ تھے خاص قبیلہ کے، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ان کا گھر مسجد سے دور تھا، وہاں سے بیچ کر قریب آنے لگے تو سرکار نے ان کو یہ فرمایا تھا دیارکم تکتب آثارکم، فرمایا گھر وہیں پہ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم پہ رب تمہاریاں نیکیاں لکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک پہلو اس لحاظ سے ہے کہ اگر گھر بن گیا دور تو پھر یہ نہ سمجھے انسان کہ میں معاذ اللہ کوئی بدبخت ہوں کہ مجھے قریب مسجد کے گھر نہیں ملا۔ دور ہے تب بھی کوئی بات نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہر قدم پہ نیکیاں بھی ملیں گی، لیکن نیت کا فرق کہ اگر نیت میں یہ ہو کہ میں مسجد کے قریب ہو جاؤں گا تو اذان کی آواز سے آنے جانے والوں کے آنے جانے سے میرا نیکی کی طرف تعلق اور رغبت بڑھے گی، تو پھر بہتر ہے کہ قریب مسجد کے گھر لیا جائے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان گھر کے تعمیر کے وقت، حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں، تعمیر کے وقت اس بات کا خاص دھیان رکھے کہ گھر کی تعمیر میں حرام کا پیسہ نہ لگے۔ یہ حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الحجر الحرام فی البنیان، فرمایا حرام کی ایک اینٹ بھی بنیاد میں نہ لگنے دینا، گھر کی تعمیر میں ایک اینٹ بھی نہ لگنے دینا۔ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ اساس الحرام، اگر گھر کی اینٹ حرام کی بن گئی نا تو پھر گھر میں تمہاری غذا بھی حرام کی ہوگی، کرتوت بھی ناجائز ہوتے شروع ہو جائیں گے۔ اس واسطے پہلا کام یہ بھی ضروری ہے کہ گھر کی تعمیر میں حلال رزق سے آئی ہوئی جو کمائی ہے اس کو شامل کیا جائے۔ ناجائز کمائی کو گھر کی تعمیر میں بھی صرف کرنا یہ بالکل غلط ہو جائے گا اور گناہ ہو جائے گا۔ ایک اینٹ بھی ناجائز کسی کی استعمال کرنا، حرام کی استعمال کرنا یہ غلط ہے۔ آگے چلیے، جس وقت گھر تعمیر ہو جائے اور گھر میں رہائش شروع ہو جائے، اب گھر کو اسلامی ماحول کے سانچے میں ڈالنے کے لیے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احکام عطا فرمائے۔ پہلے نمبر پر اس چیز کا خاص دھیان رکھنا، گھر میں اللہ کے ذکر کی کثرت ہو۔ جب گھر بن گیا، گھر میں آپ نے بسنا شروع کر دیا تو ذکر اللہ کی کثرت گھر کے اندر ہونا یہ بھی لازمی اور ضروری چیز ہے۔ یہ صرف گھر کی برکت کا باعث نہیں ہوگا، گھر کی حفاظت کا بھی باعث ہوگا۔ صرف برکتیں نہیں آئیں گی، اللہ کے فرشتے گھر کی حفاظت بھی فرمائیں گے اگر گھر میں ذکر ہوتا رہا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ زبان نے اس بات کو تو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا مثل البیت یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لم یذکر فیہ مثل الحی والمیت، فرمایا دو گھر میری امت کے، ایک وہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ایک وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ دونوں گھروں کی مثال حضور نے فرمائی یوں، فرمایا جس میں ذکر ہوتا ہے اس کو زندہ سمجھو اور جس میں ذکر نہیں ہوتا اس گھر کو مردہ سمجھو۔ یہ سرکار نے فرمایا، تو پتہ چلا کہ ایک گھر کی زندگی زندہ لوگوں کے رہنے سے نہیں ہوگی، گھر کی زندگی کا مطلب یہ ہوگا کہ اس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے، اللہ کے ذکر کا خاص اہتمام کیا جائے، صبح و شام کیا جائے، ہر وقت کیا جائے۔ اور یہ سرپرست جو گھر کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ نوٹس لے، اگر یہ پوچھ سکتا ہے کہ مہینے کا گھی آیا تھا اور 2 ہفتوں میں کیوں ختم ہو گیا، اور اس پہ گھر میں تماشا کھڑا کر سکتا ہے، جھگڑا ڈال سکتا ہے، یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ میرے گھر والوں نے آج نمازیں بھی 5 پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی ہیں، آج تسبیح پہ ذکر خدا بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، آج میرے گھر میں تلاوت قرآن پاک بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ پوچھ سکتا ہے۔ اور اگر نہ ہو تو اس پہ احتجاجاً ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتا ہے
اور یہ ناراضگی وہ ہوگی جو ناراضگی گناہ نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ میں آخر پہ حدیث بیان کروں گا کہ اس بات پہ ناراض ہونا گھر والوں سے کہ گھر میں اسلامی نظام کے نفاذ میں گھر والے مدد کیوں نہیں کر رہے۔ سربراہ اگر اس بات پہ ناراض ہوگا تو اسے اس پہ اجر ملے گا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو گھر میں اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا، فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو، نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو۔ اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرضوں کی جماعت تو مسجد میں ہے، سنتیں گھر سے پڑھ لو، سنتیں گھر سے پڑھنے کے بعد فرض مسجد میں ادا کیے تو نفل جو ہیں وہ گھر میں ادا کر لیے جائیں۔ اب نوافل کی ادائیگی جب گھر میں ہوگی تو پھر گھر، سرکار نے فرمایا جس گھر میں نہ نماز پڑھی جاتی اس کو قبرستان کہہ دیا سرکار نے، فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بنا لو بلکہ نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کرو، اس کا فائدہ ہوگا۔ اور لازمی بات ہے اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان پہ اثر ہوگا۔ دوسری یہ چیز ہے کہ گھر میں نماز کے پڑھنے سے گھر میں برکت آئے گی۔ اور ذکر اللہ کا ایک خاص وظیفہ جو حضور نے خود بیان کیا وہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ المستدرک امام حاکم اس کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ فی بیوتکم فإن الشیطان لا يدخل بیتا یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، فرمایا اہتمام کرو گھر میں سورہ بقرہ کے پڑھے جانے کا۔ یہ پہلا سپارہ الف لام میم یہ جو شروع ہوتی ہے، اگرچہ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، 2.5 پارے ہیں اس کے، یہ صورت خصوصیت رکھتی ہے، فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر میں کبھی شیطان نہیں داخل ہوگا۔ اب کتنی بڑی گارنٹی ہے یہ کہ گھر میں سورہ بقرہ پڑھی گئی تو سب سے بڑا جو دشمن تھا وہ آئے گا ہی نہیں۔ جب شیطان نہیں آئے گا نہ جھگڑا ہوگا، نہ بے برکتی ہوگی، نہ نحوست گھر میں پیدا ہوگی، اور نہ ہی انسان کے گھر کے اندر جو ہے لڑائیاں جھگڑے یہ پیدا ہوں گے۔ تو یہ اہتمام کرانا گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے، ذمہ لگا دے، آدھا پارا تم نے پڑھنا ہے جی، اس سے اگلا حصہ تم نے پڑھنا ہے، گھر کے افراد کے ذمہ لگا دے۔ زیادہ سے کم از کم 3 فرد تو گھر میں لازمی ہوں گے، 4 فرد لازمی ہوں گے، تو آدھا پارا بھی ذمہ لگا دے تو آسانی کے ساتھ سورہ بقرہ ایک دن میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو کہا کہ سورہ بقرہ کے پڑھنے سے شیطان گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا اور شیطان دور ہٹ جائے گا۔ تو سورہ بقرہ کا اہتمام یہ ذکر اللہ میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اگر گھر میں ہوتا رہا تو پھر اس سے شیطان گھر کے اندر کبھی داخل نہیں ہوگا اور بدبختی بھی کبھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ آگے سنیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر کے اندر نیک لوگوں کو بلاتے رہنا چاہیے دعوت کے ذریعے کہ اللہ کے نیک بندے گھروں میں آئیں، ان کے آنے جانے سے بھی کیا ہے برکت ہوگی۔ اللہ کا نیک بندہ قدم بھی ٹکا جائے نا جس سر زمین پر تو وہ زمین برکتوں والی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی گھر کا اسلامی ماحول کا ایک حصہ ہے کہ گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ بلاؤ کہ جو بیٹھیں تو باتیں بھی فلمی اداکاروں کی کریں، بیٹھیں تو باتیں بھی ایسے لوگوں کی کریں، تو بچے سنیں گے تو ان کے دل میں ویسی محبت ہی پیدا ہو جائے۔ کسی ایسے بندے کو بلاؤ جو بیٹھے تو اللہ رسول کی بات کرے، اب سننے والے بچوں کے ذہن میں بھی اللہ رسول کی طرف ذہن جائے گا اور وہ دین کی طرف بچپن سے ہی متوجہ ہو جائیں گے۔ اب ہم نے سارا اہتمام ہی اس واسطے گھر میں خراب ہو گیا ہمارا کہ ہمارے گھر میں جب بھی بات ہوتی ہے تو یا ایکٹروں کی ہوتی ہے، اداکاروں کی ہوتی ہے، فنکاروں کی ہوتی ہے، کرکٹروں کی ہوتی ہے، بچے سنتے ہیں تو وہ پھر ذہن میں یہی سوچ لیتے ہیں کہ میں اداکار بنوں گا، فنکار بنوں گا، یہ بنوں گا، وہ بنوں گا۔ اگر گھر میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کی باتیں ہوں، تابعین کی باتیں ہوں، اللہ کے ولیوں کی باتیں ہوں اور آنے جانے والے لوگ بھی ایسے ہوں تو پھر بچوں کی تربیت پر لازماً اثر پڑے گا اور بچے اس سے اچھے ماحول کی طرف آنا جانا پسند کر لیں گے۔ آپ آزما لیں، میں تو مسجد میں بیٹھا ہوں، ہماری آزمودہ چیز ہے، اگر گھر میں والدہ، والد، بھائی کوئی بھی نماز پڑھنے لگتا ہے، بچہ 1-1.5 سال کا بھی ہونا وہ بھی ساتھ کھڑے ہو کر الٹا سیدھا سجدہ ضرور کرے گا اور شکل بنا لے گا نماز کی
اور اگر اس کو یہ رغبت دلائی جائے تو آہستہ آہستہ وہ شروع بھی کر دے گا۔ تو یہ سلسلہ انسان کو گھر میں ضرور اپنانا چاہیے۔ اس میں نیکوں کو بلانے کے لحاظ سے سرکار نے بڑی پیاری بات فرمایا افطر عندکم الصائمون، گھر میں دعوتیں کرنی ہوں تو کوشش کرو ان لوگوں کو دعوت پہ بلاؤ جو روزے دار ہوں۔ اب روزہ دار تمہارے گھر کا رزق کھائے گا تو اسے الٹا برکت ہوگی، گھر میں بے برکتی نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، نیک لوگ تمہارے گھر کا کھانا کھائیں۔ بدقسمتی سے یہاں بھی ہماری معاملات بالکل الٹ ہو گئے کہ ہم تعلقات دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے ہماری دیوار سے دیوار بالکل متصل ہو، پڑوسی ہو اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، ہم اس کے طرف توجہ نہیں دیں گے، کیوں جی او بھائی ساڑی یہ دن بول چال کوئی نہیں، اور پرلے محلے سے بندہ بلا لیں گے، کیوں جی اس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، پتہ نہیں اس نے کبھی نماز کا منہ بھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، لیکن بلانے کی دعوت کے لحاظ سے تعلقات کو دیکھا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، دو چیزیں اپناؤ، کیا فرمایا؟ کھانا کھانے آئیں تو روزہ دار آئیں یا نیکوکار آئیں۔ فرمایا یہ دو چیزیں اگر تمہارے گھر میں ہوں گی تو کیا ہے؟ فرمایا صلت علیکم الملائکہ، بہت بڑا جو ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ فرمایا یہ دو چیزیں اگر تمہارے گھروں میں ہوگی تو تمہارے گھر پر اللہ کے فرشتے درود پڑھیں گے۔ اب یہ تھوڑی سی بات تو نہیں، فرشتے درود اللہ کے نبی کی ذات پہ پڑھتے ہیں یا آل نبی پہ پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح کا گھر ہو تو سرکار نے فرمایا فرشتے تمہارے گھر پہ بھی درود پڑھیں گے۔ جس گھر پہ فرشتہ درود پڑھے پھر اس گھر میں شیطان کا ہتھا نہیں آئے گا، شیطان کوئی اپنی کرتوت یا غلطی اس گھر کے اندر داخل نہیں کر سکے گا۔ تو یہ چیز اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آگے سنیے، رات کو سوتے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے احکام بھی بیان کیے۔ سب سے پہلی بات، بالکل جس وقت سورج ڈوب رہا ہو، یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سرکار نے فرمایا، یہ کنز العمال شریف کی حدیث ہے، اذا کان جنح اللیل کفوا صبیانکم فإن الشیطان ینتشر حینئذ، فرمایا جس وقت شام ہو جائے، بالکل مغرب سورج ڈوبے، فرمایا اس وقت بچوں کو قابو میں رکھ لو، باہر نہ نکلنے دو اس لمحے میں بچوں کو، کہ بچے باہر نہ پھریں۔ اب یہ ہے حکیم ذات جس نے سب کچھ جانا اور پھر امت کو بتلایا بھی۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس وقت محلے میں شیطان گردش کر رہے ہوتے ہیں، اگر بچے باہر نکلیں گے تو لا محالہ کوئی نہ کوئی حادثہ وقوع پذیر ہو جائے گا، کسی کو دھکا دے دیں گے، کوئی انہیں دھکا دے دے گا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو جائے گی۔ فرمایا اس لمحے میں جس وقت مغرب ہو رہی ہو، اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیا کرو۔ جب سے حدیث پاک پڑھی، میں اس چیز کو ہم نے آزمایا ہے، باقاعدہ آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عموماً بچوں کے ایسے معاملات اس ٹائم میں ہوتے ہیں، تو اس ٹائم میں سرکار نے فرمایا گھنٹہ ایک یا 1.5 گھنٹہ مغرب کے ہوتے ہی اپنے بچوں کو گھروں میں قابو کر لو، باہر نہ نکلنے دو۔ ہاں فرمایا فیضا ذاب ساعۃ من اللیل، کچھ حصہ گزر جائے تو پھر فرمایا اب چھوڑ دو، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ اب جس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم فرشوں پہ بیٹھ کے عرشوں والا ہو اور یہاں پہ بیٹھ کے جنت کی خبریں دے، اس محبوب علیہ السلام نے یہ ایک رہنمائی فرمائی کہ ایسا کرو کہ اپنے بچوں کو رات کے ہوتے ہی جو ہے روک لو۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جس وقت انسان سونے لگتا ہے تو اس معاملے میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑا پیارا حکم ارشاد فرمایا خمروا آنیتکم واذکروا اسم اللہ علیہ، فرمایا رات کو سوتے وقت برتن کھلے نہ چھوڑ دینا، برتنوں کو ڈھانپ کے سونا، یہ حدیث پاک ہے، پیارے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب یہ وہ لوگ بھی سوچیں جو کہتے ہیں کہ دین صرف مسجد کی نمازیں سیدھی کرنے کے لیے ہے، اللہ کے دین نے تو گھر کے برتن رکھنے کا ڈھنگ بھی سکھایا ہے، حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا برتن کو ڈھانپ کے رکھنا ہے رات کو سوتے وقت۔ اور اگلی بات بھی سنو، فرمایا ڈھانپتے وقت بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لینا، کپڑا ڈال رہے ہو، پلیٹ پہ پلیٹ رکھ رہے ہو، کوئی بھی چیز ڈھانپ رہے ہو تو ڈھانپتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھ لینا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا شیطان اس برتن کو ہلا نہیں سکے گا جس پر اللہ کا نام ذکر ہو گیا ہوگا۔ اب کوئی شیطان جھوٹا نہیں کرے گا، اس کو شیطان اپنا گندا منہ نہیں مارے گا۔
جس طرح دوسرے شیطان ہیں اس طرح جنوں میں بھی شیاطین ہیں، تو ایسے شیطانوں سے گھر کے برتن بچ جائیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا بیماریوں سے بھی بچنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے برتن کھلے ہیں، ان پہ ڈھانپنے کا ہمیں کوئی رواج ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر رات کے وقت کوئی نہ کوئی بیماری یا کوئی نہ کوئی نحوست وہ ڈل جائے گی، اور صبح کے وقت وہ برتن ہم استعمال کریں گے تو لامحالہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ اس واسطے برتن کے ڈھانپنے کا حکم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور آگے یہ بھی فرمایا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا کہ سوتے وقت دروازے کی بندش کا، وہ بھی سرکار نے بتایا کس حد تک اللہ کے نبی نے اپنی امت کی رہنمائی کی۔ فرمایا اغلق الابواب، سوتے وقت دروازوں کو بند کر دو، اور بند کرنے کا طریقہ بھی بتایا، صرف یہ نہیں کہا بند کرو۔ فرمایا جس وقت دروازے کو بند کر رہے ہو وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، دروازہ بند کرتے وقت بھی بسم اللہ شریف پڑھو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، جس دروازے کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ دی گئی ہے، شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکے گا۔ اب ہر گھر کا گیٹ بھی نہیں ہے، ہر گھر کے دروازے بھی نہیں لگے ہوئے، جو دیہاتوں میں ڈیروں پہ رہتے ہیں کھلا ماحول ہوتا ہے۔ اب اس مقام پر کیا کیا جائے؟ تو محدثین نے یہاں پر بھی رہنمائی کی کہ یہاں پہ حفاظت کا ذریعہ دروازہ تو نہیں نہ بنا، مین چیز تو ہے اللہ کا نام۔ تو فرمایا اگر گھر میں کوئی رسی ہے تو وہ بھی باندھ دو بسم اللہ پڑھ کے، وہ بھی حفاظت کرے گی۔ اگر رسی بھی نہیں ملتی تو کوئی اتنا سا ٹکڑا لکڑی کا بھی ہو تو فرمایا وہ بھی یوں گاڑ دو، اوپر بسم اللہ شریف پڑھ دو، وہ بھی حفاظت کرے گی۔ یہ بھی نہیں ملتی تو صرف لکیر کھینچ دو، اور لکیر کھینچتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھ لو تو وہ لکیر جس پر بسم اللہ پڑھی ہوگی وہ بھی گھر کی حفاظت کرے گی۔ بس یقین کا پکا ہونا ضروری ہے۔ یہ سیکورٹی گارڈ بھی اتنی حفاظت نہیں کر سکتے جتنا رب کا نام حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا اس طریقے کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے کو بند کرنا۔ اب جس وقت گھر والا سونے لگا تو سرکار نے وہ بھی طریقہ بتایا۔ ہمیں دن رات ہر لمحے درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، جس نبی نے اتنی کرم نوازی ہم پہ کی۔ سوتے وقت کیا کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، فرمایا سوتے وقت گھر میں آگ جلتی نہ چھوڑو، بجھا کے سو۔ کتنا پیارا فرمان ہے میرے نبی علیہ السلام کا۔ گیس تو اب آیا نا 14ویں صدی میں، نبی کی عظمت کو سلام کرو۔ یہ خاتم النبیین کی ختم نبوت کی نشانی ہے کہ اس نبی نے جو حکم دیے وہ صرف اس زمانے کے نہیں، قیامت تک کے تھے۔ آج جلتے ہیٹر کو چھوڑ کر سو جانے والے صبح کو مرتے ہیں کہ رات کو گیس آیا، دم گھٹ گیا اور پورے کا پورا کمرہ ہی چلا گیا۔ یہ آج کا معاملہ تھا، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے پہلے بتایا، فرمایا جلتی آگ چھوڑ کر کبھی نہ سو جانا، سوتے وقت آگ کو ضرور بجھانا۔ یہ جدید ٹیکنالوجی تو آج بول رہی تھی، رب کے نبی 14 صدیاں پہلے فرما رہے تھے کہ آگ جلتی گھر میں نہ چھوڑنا، یہ نقصان دہ ہوگی۔ اور یہ ذہن میں رکھو، صرف ہیٹر نہیں، چولہا بھی ہے، دوسری لکڑیوں پر چولہا ہے یا گوبر وغیرہ کی تھاپیوں والا چولہا ہے، وہ اس میں بھی آگ نہیں چھوڑنی رات کے وقت، نقصان دہ ہے۔ ایک صحابی کی بات ہے کہ انہوں نے چراغ جلتا چھوڑ گیا تھا رات کو سوتے وقت۔ اب چراغ میں اس کی وٹ ہوتی ہے جو تیل میں بھگوئی ہوئی، اس کے اوپر آگ لگی۔ رات کو کیا ہوا؟ چوہا آیا، اس نے اس چراغ کی وٹ کو پکڑا، کھینچ کر لے گیا تو وہ اس کے بستر تک پہنچ گئی۔ اب اس کی آگ کی وجہ سے وہ بستر کو آگ لگ گئی۔ اٹھ کے آئے، حضور کو بتایا تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آگ گھر میں نہیں چھوڑنی سوتے وقت، چراغ جتنی بھی آگ ہوگی نا تو یہ بھی نقصان دہ ہوگی، تو اس کو ختم کر دینا ہے۔ یہ لائٹ وغیرہ یہ چیزیں یہ آف کر کے سو جانا ہے۔ اس سے ایک تو نیند سہولت سے آئے گی، اور دوسرا اس کے کئی فوائد ہیں، وہ بیان کروں تو وقت تھوڑا ہے، 2 حدیثیں رہتی ہیں، وہ میں جلدی وہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ تو بڑا طویل ویسے موضوع ہے۔ میں نے شروع میں یہ کہا کہ سرپرست اگر اس پہ ناراضگی کا اظہار کرے کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا تو یقیناً اسے اللہ کی طرف سے اس پہ اجر ملے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایسا کیا۔ آپ حضرات کے علم ہے حضور علیہ السلام کو اپنی شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار تھا۔ سرکار نے جس صاحبزادی کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا
اور کہا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. وہ شہزادی جس کے آنے پر اللہ کے نبی اٹھ کے استقبال کرتے, پیار ہے کہ نہیں, اس شہزادی کی بات اور اللہ کے نبی کا انداز وہ آپ سنیے. حدیث پاک ہے مشکات شریف میں اور ابن ماجہ کی بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی دوست نے ان کے لیے دعوتاً کھانا بنایا. اب یہ دعوت وہ نہیں تھی کہ میرے گھر میں آ کے کھانا کھاؤ, کھانا بنا کے حضرت علی کے گھر میں پیش کر دیا گیا کہ یہ دعوت ہے. اب بچیوں کی جو محبت اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے وہ پھر وہی سمجھتی ہیں, یا کوئی ماں باپ سمجھتا ہے کہ بچے کتنا پیار کرتی ہیں بچیاں اپنے والدین سے, اور پھر بچی ہو خاتون جنت جیسی اور باپ ہو سید الانبیاء جیسا صلی اللہ علیہ وسلم. جب دعوت ہوئی مولا علی کی اور کھانا آیا سیدہ فاطمہ کے گھر, تو سیدہ فاطمہ نے مولا علی کو کہا لو دعونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہ ہو کہ ہم اس کھانے پر حضور کو بھی بلا لیں, سرکار بھی آ جائیں اور ہمارے ساتھ یہ اچھا کھانا ہے تناول فرما لیں. سرکار کو دعوت بھیجی گئی کہ آپ بھی تشریف لائیں, مل کے کھانا یہاں پہ تناول کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. اب یہ مرحلہ خاص کر کے آپ نے دیکھنا ہے. فجاء فوضع یدیہ علی ادادۃ الباب, یوں دروازہ کھولا تو دروازے کی سائیڈ والی جو دو دہلیزیں ہوتی ہیں, مراٹھیں جو سائیڈیں ہوتی ہیں, سرکار نے ان پہ یوں ہاتھ رکھا اور یوں دیکھنے لگ گئے گھر میں. دو دہلیزوں پہ سائیڈ پہ ہاتھ رکھ کے کھلے دروازے میں گھر پورے کا ملاحظہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے انٹر بھی نہیں ہوئے, بس یوں ہاتھ رکھ کے گھر کا ملاحظہ کیا اور وہیں سے واپس پلٹ گئے. یہ ہے اظہار ناراضگی. اور امت کو سبق تھا کہ سرپرست اپنا گھر کا ماحول کیسے سنوارے. اپنی اتنی لاڈلی شہزادی, اتنے پیارے شہزادی گھر کے دروازے سے ہی واپس مڑ گئے, دعوت بھی قبول نہیں کی, واپس چلے گئے. اب بچی بھی پھر بچی تھی نا, ان کو پتا تھا کہ گھر کھانوں سے نہیں سجدہ ہوتا جب تک مدینے والے کی نظر نہ پڑے. اگر حضور نگاہیں پھیر لیں تو پھر گھر کی برکتیں کیسے. سیدہ کونین فرماتی ہیں کہ جس وقت سرکار واپس گئے تو فتبعتہ, میں حضور کے پیچھے چل پڑی کہ سرکار کیوں واپس گئے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کے پیچھے گئیں, جا کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ردک, آقا بتائیے کس وجہ سے واپس پلٹ آئے. یہ بھی سمجھتی تھی سیدہ کہ سرکار بلا وجہ نہیں لوٹے, کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر میں دیکھی جس کی وجہ سے سرکار پلٹے, وہ کیا تھی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے گھر کی دیوار پر قیمتی پردہ لٹک رہا تھا, قیمتی پردہ. فرمایا اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں کہ ایسے گھر میں داخل ہو جس گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہو. فرمایا میں ایسے گھر میں نہیں داخل ہوں گا جس گھر کے اندر مال اور دولت کو اس مقام پہ خرچ کیا گیا ہوگا. یعنی ایک فضول خرچی کی طرف اشارہ کیا کہ ایسے گھر میں میں نہیں داخل ہوں گا, میں اس گھر میں داخل ہوں گا جو سادہ گھر ہوگا. فرمایا اس وجہ سے میں واپس پلٹ آیا. تو سیدہ کونین تھی, انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ آقا پردوں کی کیا حیثیت, اس کو تو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے, آپ آئیں اور قدم رنجا فرمائیں, ہمارے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنے. یہ تو تھا بیٹی کے ساتھ معاملہ. دوسری حدیث سنیے, گھر میں بیوی کے ساتھ معاملہ. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بنایا. بیویاں اپنے خاوند کے لیے اہتمام کرتی رہتی ہیں. تکیہ بنانے میں ایک مسٹیک ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ تکیے کے کپڑے پر جاندار کی تصویریں تھیں, جاندار کا فوٹو بنا ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے گھر میں, حضور کے بستر شریف پر وہ تکیہ یا سرانہ کہہ لو وہ موجود تھا. یہاں پر بھی حدیث میں یہی لفظ ہیں کہ سرکار نے یوں دروازہ کھولا, دروازے سے انٹر ہی نہیں ہوئے, نظر بستر پہ پڑے ہوئے اس تکیے پہ پڑی تو یتغیر وجہ, مدینے کے تاجدار کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا. غصے سے سرکار نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ ایسا کیوں ہوا, یتغیر وجہ. اب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی, فوراً آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا, آپ کے چہرے کا رنگ مبارک کیوں بدل گیا.
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بال حاضل وسادہ، یہ تکیہ کہاں سے آیا، یہ سرہانہ میرے گھر میں کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا وسادۃ جعلتها لک یا رسول اللہ لتتجع علیہا، یہ میں نے بنایا تھا، آپ کے لیے بنایا تھا تاکہ آپ اس پہ ٹیک لگا کے آرام فرمائیں گے، اس لیے بنایا تھا۔ آقا میں نے بنایا ہے، خود بتایا۔ اب اللہ کے نبی کی تربیت سنو گھر والوں کی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما علمت عائشہ، تو جانتی نہیں ہے ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورۃ، فرمایا رب کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں جاندار کی تصویر پڑی ہو، اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو۔ فرمایا میرے گھر سے اس تصویر کو ختم کرو ورنہ میں بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو یہ ہمیں بھی سبق دیا کہ گھر میں تصویریں لٹکی ہوئی ہوں تو پھر بندہ سوچے کہ میرے گھر میں رحمتیں آئیں گی، نہیں۔ اگر یاد دہانی کے لیے کچھ رکھا ہے تو ان کو باکسوں میں رکھو، پوشیدہ رکھو۔ لٹکی ہوئی ہوں تو برکتوں اور رحمتوں کے آنے کی وجہ سے رکاوٹ ہوگی۔ اگر سرکار عائشہ صدیقہ کے گھر میں نہیں داخل ہوتے اگر تصویر ہو تو تیرے میرے گھر میں کیسے آئیں گے اگر گھر میں تصویریں لگی ہوں گی؟ تو ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ تب ہوگا جب گھر حضور کی شیان شان بنایا جائے گا۔ حضور کی شیان شان گھر بنانے کا یہ مقصد نہیں کہ قیمتی ٹائلیں لگیں گی، نہیں، سرکار تو سادہ گھر کو پسند فرماتے ہیں، اس حساب سے گھر ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لے آئیں گے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں بہت مختصر میں نے عرض کی، ان پہ ہم سب نے دھیان دینا ہے اور اس کی طرف توجہ دینی ہے کہ ان چیزوں کی طرف انسان غور کرے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا